حیدر کرار کا رگ رگ میں رواں ہے، خون حیدر کرار کا رگ رگ میں رواں ہے، میں شیر الہی کا ہوں سمسام رہے یار، چاہوں تو الٹ دوں میں ابھی تخت یزیدی، چاہوں تو الٹ دوں میں ابھی تخت یزیدی، کوفہ ہے میرے واسطے دو گام رہے یار، کوفہ ہے میرے واسطے دو گام رہے یار، حیدر کی تمنا ہے میری زست کا حاصل، حیدر کی تمنا ہے میری زست کا حاصل، زہرا کی دعا ہے میرا انعام رہے یار، بابا میرے آئے تھے جو میدان میں لڑنے، بابا میرے آئے تھے جو میدان میں لڑنے، ان بھاگنے والوں کا بھی انجام رہے یار، ان بھاگنے والوں کا بھی انجام رہے یاد، جاتا ہوں سوئے یا دریا کا مگر لب نے کیے تر، قبضہ کیا دریا پہ مگر لب نے کیے تر، دو روز کے پیاسے کا یہ اقدام رہے یار، زینب نے کہا بیٹوں کے دریا پہ نہ جانا، بیٹوں کو زینب نے کہا بیٹوں سے دریا پہ نہ جانا، اے تشنہ لبوں ماں کا یہ پیغام رہے یار، اے تشنہ لبوں ماں کا یہ پیغام رہے یار، جب سے چنی زینب و کلثوم کے چادر، جب سے چنی زینب و کلثوم کے چادر، عاشور کی وہ درد بھری شام رہے یار، عاشور کی وہ درد بھرے شام رہے یار۔ نشان اور مولائے کائنات کو جب بھی رسول اسلام نے آگے کیا ہے علمدار بنا، لیکن مولائے کائنات نے علمداری کے ساتھ ساتھ وفاداری بھی دکھائی ہے۔ وفاداری کا ایک منظر اور پیش کروں آپ کے سامنے اور اس کے بعد سے میں تمام وفاداری کا ایک منظر اور سنیے۔ جب جنگ احد میں یہ ندا آئی امام اللہ ماتا محمد قتل کر دیے گئے، علمداری اور وفاداری ذہن میں رکھیے گا، محمد قتل کر دیے گئے، یہ آواز گونجی، تمام لوگ نکل گئے، تمام لوگ چلے گئے، لیکن جب کوئی 2 دن کے بعد کوئی 3 دن کے بعد واپس آیا، رسول اسلام نے بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھا اور بیٹی کہا تم بھی چلے گئے تھے، تم بھی چلے گئے تھے، تم بھی چلے گئے تھے، کیوں چلے گئے تھے؟ تو ان کا ایک جواب تھا، یا رسول اللہ ہم نے ایک آواز سنی کہ آپ قتل کر دیے گئے، آپ مار ڈالے گئے، تو میں نے سوچا کہ جب آپ قتل کر دیے گئے تو ہم جنگ کر کے کیا کریں گے؟ بہت توجہ، وفاداری اور علمداری، جب آپ قتل کر دیے گئے تو ہم جنگ کر کے کیا کریں گے؟ یہی سوال پلٹ کے مولائے کائنات سے پوچھ لیا، یا علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہ گئے؟ تو مولائے کائنات نے کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم میں اور ان میں یہی تو فرق ہے، انہوں نے آواز سنی کہ آپ قتل کر دیے گئے تو انہوں نے سوچا اب ہم جنگ کر کے کیا کریں گے، ہم نے بھی آواز سنی، ہم نے سوچا کہ جب آپ بھی قتل کر دیے گئے تو ہم جی کے کیا کریں گے؟ یہ ہے فرق، علمداری اور ایک مکان خالی کروایا اپنے بھیا کو ماتم کروں گی، جزاکم اللہ، مکان خالی کرایا گیا، شہداء کے سر آنے لگے، کبھی اور محمد کا سر آیا، کسی بی بی نے پڑھ کے آگوش میں لے لیا، کبھی کلیل جوان علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے پڑھ کے گود میں لے لیا، کبھی در زندہ پہ قاسم کا سر آیا، ام فروا نے پڑھ کے گود میں لے لیا، لیکن در زندہ پہ ایک شور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو، کسی نے کہا کس کا سر آ رہا ہے؟ تھرائی ہوئی عورتوں کی آوازوں نے کہا اب حسین کے لشکر کے علمدار عباس کا آپ کی آوازیں کیا بلند ہے، تصور کر لیں گے جب جب یاد آئے گا روئیں گے، آنکھ سے آنسو نکلیں گے، تھرائی ہوئی عورتوں
اور جس تشت میں عباس کا سر تھا، بڑی غور سے سنیے گا، اگر تصور کر لیے جب جب یاد آئے گا یہ جملہ آپ روئیں گے۔ جناب زینب سب سے نکلی، جس تشت میں عباس کا سر تھا وہ تشت آگے لایا گیا۔ جناب زینب سب سے نکلی، تشت کو کھولا، عباس کے سر کو گود میں لیا، اور یہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ لیکن علامہ رشید قرابی بڑی قیامت کا جملہ کہتے ہیں کہ زینب سب سے نکلی، تشت کو کھولا، عباس کے سر کو گود میں لیا۔ لیکن علامہ رشید قرابی کہتے ہیں کہ جب تک سر عباس تشت میں تھا، آنکھیں کھلی تھی، جیسے ہی زینب نے گود میں آنکھیں بند بیٹا سجاد کیوں؟ کہا پھوپھی اماں اگر رو چکی ہو تو چچا کا سر مجھے دے دے، پھوپھی اماں اگر رو چکی ہو تو چچا کا سر مجھے دے دے۔ جب بس آخری جملہ اٹھانا تمام، جناب زینب نے عباس کا سر لیا، سجاد کی گود میں دیا۔ اب سجاد چلے، بیویاں سمجھی سجاد ماتم کریں گے، بیویاں سمجھی سجاد نوحہ پڑھیں گے، بیویاں سمجھی سجاد ماتم کریں گے، لیکن بیویوں نے قیامت کا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ امام سجاد نے عباس کے سر کو زندہ کے کونے میں ایک ننھی سی تربت پہ اٹھا کے جنت، اے سکینہ اٹھو چچا آگے۔ سکینہ اٹھو چچا آگے۔ امام سجاد ہی وہ ذات ہے پورے راہ کربلا اور شام میں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اپنی بہن سکینہ کو کاٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، آپ جوان یہاں بیٹھے ہیں، انصاف سے بتائیں کہ اگر آپ کی کوئی 3-4 سال کی بہن ہو اور کوئی انجان آدمی چوراہے پہ ظلموں کو پتہ کہ آپ کی بہن کو تماچے لگائے تو آپ کیا تو اسے مار دیں گے یا آپ مر جائیں گے؟ ارے امام سجاد کے کلیجے سے پوچھے، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام دیکھتے چلے آئے، کبھی شمرو مار جاتا تھا، کبھی خولی مار جاتا تھا۔ جزاکم اللہ۔ امام سجادی کو ہے جناب سکینہ کو توڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ جناب سکینہ کو وطن جانے کی تمنا۔ جب یہ قافلہ رہائی مل گئی تو تمام بیویاں سوار ہو گئی، تو جناب زینب نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم مدینے اس راستے سے جائیں گے جو کربلا ہوتے ہوئے جائیں، پہلے ماتم کروں گی، کربلا جاؤں گی۔ جب تمام بیویاں سوار ہو گئی، اب امام سجاد کا کلیجہ تھا کہ ابھی تک زندان میں تو سب تھے، زندان میں اندھیرا ہو جا اجالا، لیکن مائیں بہنیں پھوپھیاں تو موجود تھیں۔ اب تو سب جا رہے ہیں میری بہن سکینہ اکیلے ہے، میری بہن سکینہ اکیلے ہے۔ امام سجاد کو یہی طرف نے کھا لیا۔ امام سجاد واپس پھر زندان میں آئے۔ زندان میں آنے کے بعد امام سجاد نے عجیب کارنامہ انجام دیا۔ امام سجاد نے جناب سکینہ کی قبر پہ اپنے دونوں ہاتھ کو رکھا، اپنے دونوں ہاتھ کو رکھا اور ہاتھ کو رکھ دیا، بہن سکینہ، بہن سکینہ، تمہیں تمہارا بھائی سجاد بلا رہا ہے۔ قبر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر امام سجاد نے کہا، بہن سکینہ، بہن سکینہ، تجھے تمہارا مظلوم بھیا سجاد بلا رہا ہے۔ ابھی بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ امام سجاد نے طرف کی کہا، اے بہن سکینہ، ارے تجھے تیرا غریب بھائی بلا رہا ہے۔ ارے غریب کا لفظ بلند ہونا تھا کہ قبر سکینہ سے آواز آئی، بھیا سجاد اپنے آپ کو غریب نہ کہے۔ ارے بھیا، جسے وطن جانا نصیب ہو جائے تو غریب نہیں ہوتا۔ ارے غریب تم سکینہ ہو، جسے وطن جانے کی
سردار آتا ہے علم بردار